اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس مرد مومن کا فرعون کے دربار میں جو ہے وہ جہاد واز اس کا جاری ہے، اس کی تقریر جو ہے وہ جاری ہے، آج مکمل ہو جائے گی اور ایک بڑی ہی ایک فکرے کے اوپر مکمل ہوگی۔ تدعوننی، اب دیکھیے اس دربار میں بحث کیا تھی؟ دربار میں بحث تھی کہ اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بتوں کی پوجا کرنا، یا فرعون کو جو ہے وہ رب ماننا۔ تدعوننی، تم بلاتے ہو مجھے، تم دعوت دیتے ہو مجھے، اکفر یہ کہ میں ناشکری کروں، میں کفر کروں باللہ اللہ کے ساتھ، تم مجھے یہ پیغام دیتے ہو، واشرک بہ اور شریک کروں ساتھ اس کے، ما لیس لی بہ علم جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی گواہ نہیں ہے۔ ہم بھی جب کسی اور کے ساتھ یا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، یا جتنا بھی ہمارے اس ملک میں شرک ہو رہا ہے، پرٹیکولرلی اس سب کانٹیننٹ میں شرک ہو رہا ہے، اس شرک کی کوئی اتھینٹیکیشن نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، نہ کہیں سیرت طیبہ میں ایسی بات لکھی ہے، نہ قرآن میں ایسی بات لکھی ہے۔ اور باوجود اس کے کہ ہم مصائب میں جو ہے وہ ان چیزوں کو جن کو شریک ٹھہرایا جاتا ہے ان کا حشر دیکھ بھی چکے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اسی طرف جو ہے وہ بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اسی چیز کا رد ہے، انکار ہے کہ تم مجھے بلاتے ہو، کہتے ہو کہ میں اللہ کی ناشکری کروں، انکار کروں اور اس کے ساتھ اس کو شریک ٹھہراؤں جس کا کوئی علم نہیں ہے۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور یہ کہ میں تو تمہیں بلاتا ہوں، اِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اس غالب بخشنے والے رب کی طرف جو ہے۔ لا جارمہ، جارمہ لفظ خطا، گناہ، غلطی، اگر اس کے پہلے لا لگ جائے تو پھر کیا ہو گیا؟ لا جارمہ، کوئی خطا نہیں، کوئی غلطی نہیں، سچی بات یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، سچی بات یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں رہا۔ پہلے لفظ کو کھول لیجئے، یہ لفظ تو جارمہ ہے، یہ لفظ وہی جرم سے ہے جس کا معنی گناہ، غلطی، خطا ہوتا ہے۔ لائے نفی اس کے ساتھ ایڈ ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ یقینی بات ہو گئی، کوئی غلطی نہیں، کوئی شک نہیں اس میں۔ لا جارمہ، کوئی شک نہیں اس میں، انما، در حقیقت بات یہ ہے کہ تدعوننی، تم پکارتے ہو، الیہ، طرف اس کی، تم بلاتے ہو مجھے طرف اس کی، لیس لہ دعوت فی الدنیا، نہیں ہے جس کی پکار کا فائدہ دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ آخرت میں۔ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، جس کی طرف تم کہتے ہو کہ اس کی طرف میں رجوع کروں، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ وہ دنیا میں سن سکتا ہے کسی کی، نہ وہ آخرت میں کچھ کر سکتا ہے۔ لیس لہ دعوت، نہیں ہے اس کی پکار کا کوئی فائدہ، فی الدنیا، دنیا میں، ولا فی الآخرہ، اور نہ آخرت میں۔ نہ وہ دنیا میں تمہیں کوئی نفع دے سکتا ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اور نہ آخرت میں تمہارے کارآمد کوئی ثابت ہو سکتا ہے۔ یہی بات اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ احقاف میں، امن اضل ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کے گمراہ اور کون ہوگا جو پکارے سوائے اللہ کے، من لا یستجیب، جو نہیں سن سکتا اس کی، الی یوم القیامہ، قیامت تک نہیں سن سکتا کوئی۔ اس سے بڑھ کے بیوقوف، اس سے بڑھ کے جاہل کون ہوگا، کون بے راہ ہوگا کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے، جو اس کی سن ہی نہیں سکتا، روز قیامت تک نہیں سن سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں وہ نہ کچھ کر سکتا ہے، نہ فائدہ دے سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے۔ وَهُمْ، اور وہ، عَنْ دُعَائِهِمْ غافلون، اور وہ اس کی پکار سے ہیں بھی غافل۔ جن کو قبروں میں جا کے پکارتے ہیں، جن کو سنتے ہیں، کیا وہ سن سکتے ہیں روز قیامت تک کسی کی بات؟ جب سن نہیں سکتے تو پھر وہ غافل ہیں، وہ کیسے اس کا جو ہے جواب دے سکتے ہیں؟ تو یہی بات یہاں پہ کی گئی ہے کہ جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو، لیس لہ دعوت فی الدنیا فی الآخرۃ، اس کی پکار کا کوئی فائدہ، اس کو بلانے کا کوئی فائدہ نہ کوئی دنیا میں ہے اور نہ کوئی آخرت میں ہے۔ وَأَنَّا، اور بے شک، مردنا، رد سے کیا معنی ہوتا ہے؟ پلٹنا، لوٹنا، میم مصدر میمی کے طور پہ استعمال ہوا، اور پلٹنا ہمارا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔
جس کو تم کو پکارنے کا مجھے کہہ رہے ہو وہ تو نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں، جبکہ ہمارا لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو جب اللہ کی طرف جائیں گے تو پھر اللہ کے ہاں جا کے بتانا بھی پڑے گا کیا کر کے آئے ہو۔ وہاں پہ جو ہے وہ تم سے تمہارے اعمال کا جو ہے وہ تمہیں جواب دہی ہوگی، تمہارے اعمال کی بیسس کے اوپر تمہارے مستقبل کا فیصلہ ہوگا، تمہیں جزا دی جائے گی۔ اچھے اعمال ہیں تو اچھی جزا دی جائے گی، جیسے پچھلے آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا، برے اعمال ہیں تو بری جزا دی جائے گی اس کی۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک، اور یہ کہ مسرفین لفظ کس سے ہے؟ اسرافون سے۔ اسراف سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ حد سے گزرنا۔ حد سے گزرنا کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ کو نہ ماننا۔ نمبر 2، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ نمبر 3، خود رب بن کے بیٹھ جانا۔ نمبر 4، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا، اور پھر اپنے آپ کو خود مختار سمجھ لینا کہ مجھے بس اللہ نے پیدا کر دیا، اب جو میں چاہوں میں کروں، اپنے نفس کا غلام بن جانا۔ جب اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے دنیا میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، جو جس کے اوپر چاہے اپنا پاؤں رکھتا ہوا جو وہ چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اسراف کی ڈیفینیشن، کہ رب کو نہ ماننا، رب کے ساتھ کسی اور کو ماننا، خود رب بن جانا، یہ ساری اس اسراف میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ تو جو بھی ایسے اسراف والے ہیں، جو بھی ایسے گناہ گار لوگ ہیں، ہم اصحاب النار، یہ لوگ کون ہیں؟ یہ لوگ ہیں جہنمی۔ اب اس کیٹیگری میں فال کر کے دیکھ لیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، خود رب، آپ دیکھ لیجئے کتنے رب بن کے بیٹھے ہیں جو آتے ہیں کہتے ہیں اچھا میرے پاس آؤ، یہاں پہ پیسے ہو، میں تمہیں جو ہے وہ بیٹا بھی دوں گا، میں تمہیں رزق بھی دوں گا، میں تمہیں جو کاروبار بھی۔ ہم نہیں کہتے کاروبار میں بڑی بندش ہے، جو فلاں بابے کے پاس چلے جاؤ، بابا جو ہے وہ کھول دے گا۔ تمہارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، جو فلاں کے پاس چلے جاؤ وہ تمہیں اولاد دے دے گا۔ تمہاری فصلیں ٹھیک نہیں ہو رہی، تم حصہ نہیں نکالتے ان کا۔ یہ ساری اسراف کے اندر آنے والی، اسراف کی تعریف میں یہ چیزیں آتی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ، پس سین جو ہے وہ علامات اس کے لیے استعمال ہوا مستقبل کے لیے، تا علامات مضارع، فَسَتَذْكُرُونَ، پس جلد ہی تم یاد کرو، ما اقول لکم، جو میں نے تمہیں کہا ہے، جو بات میں نے کہی ہے نا، یہ تمہیں بات میری یاد آئے گی، یہ بہت جلدی تمہیں بات یاد آ جائے گی میری۔ افوض لفظ کس سے ہے؟ تفویضن سے۔ تفویضن سے کیا معنی ہوتا ہے اس کا؟ سپرد کر دینا، حوالے کر دینا۔ اور واو جو ہے، الف جو ہے وہ مضارع کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا کام، اللہ، اللہ کی سپرد۔ اب نہیں کہتے اللہ کی سپرد کر دینا۔ اب اس شخص کو اندازہ ہے کہ جو میں نے یہاں پہ تقریر کی ہے، جو میں نے ان کے بتوں کی مخالفت کی ہے، جو فرعون کی اور پورے قبطیوں کی جو ہے وہ مخالفت کی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام کیا ہوگا کہ یہ مجھے جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ منصب یا درباری ہونا یا وزیر وغیرہ ہونا، یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے مجھے یہاں پہ جو ہے وہ شہید کر دیا جائے۔ یہ وہی بات ہے کہ جیسے ہم سورہ یاسین میں ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ یاسین میں جو ہے وہ جب ایک شخص نے کہا کہ تم نبیوں کو جھٹلاتے ہو، اور جب اس کو انہوں نے شہید کر دیا اس کے اس جرم میں کہ انہوں نے اس نے دربار میں کھڑے ہو کے سب کو چیلنج کیا تھا اور پھر اس کو شہید کر دیا، تو وہ کہنے لگا کالا، یا جب اللہ میاں نے جیسے ہی شہید ہوا قیل ادخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا، وہاں پہنچا تو کالا یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کو پتہ ہوتا، کاش میری قوم یہ جانتی ہوتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کہ میرے رب نے مینوں بخش دیتا اور مجھے کتنی عزت و اکرام دے دی مجھے۔ تو یہاں پہ بھی اس کا کہنے کا مقصد یہی تھا کہ مجھے اندازہ ہے کہ میرے ساتھ اس کے بعد کیا ہوگا، اس لیے میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ بہتر جو فیصلہ کرے گا میرے لیے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بصیر بالعباد، وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو میں نے اللہ کے پیغام کا حق ادا کر دیا، میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وہ دیکھ رہا ہے مجھے۔ یہ بھروسہ ہے، یہ توکل ہے اللہ کے اوپر کہ بڑے دربار میں کھڑے ہو کے فرعون کی، اس کے ساتھیوں کی مخالفت کرنا، ان کو چیلنج کرنا، اور چیلنج کر کے جو ہے وہ اپنی بات پوری مکمل کرنا، اور اس کی ہر بات کا دلیل کے ساتھ جواب دینا، اور جواب دینے کے بعد پتہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے میری گردن اتر جائے۔ انہوں نے کہا لیکن مجھے پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے، اس اللہ کے سپرد کر دیا جو اللہ اپنے بندوں پہ گہری نگاہ رکھنے والا ہے۔
جو اپنے بندوں کو دیکھنے والا، بصیر بالعباد، جو اپنے بندوں کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ فوقہ اللہ، پس وقع سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ بچا لینا۔ پس بچا لیا اس کو اللہ نے۔ اب یہاں پہ اس ہو کے اوپر مفسرین کرام کی وہ دو آراء ہیں۔ ایک تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس کا واز ختم ہوا، اور اس کے بعد یہ ہو کی ضمیر جو ہے کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ ضمیر ریپرزینٹ کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام کو، کہ موسیٰ کو اللہ نے بچا لیا اور ساری آل فرعون کو جو ہے وہ غرق کر دیا۔ اور دوسرا مفسرین کرام کا جو ہے وہ یہ کہنا ہے کہ چونکہ بات اسی سے ریلیٹڈ ہے، اسی لیے اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ فوقہ اللہ، بچا لیا اس کو، واللہ عالم جس کا بھی ہے، وفوقہ اللہ، پس بچا لیا اس کو اللہ نے، سیئات، اس بدیوں سے، اس برائیوں سے، ان چیزوں سے، ما مکرو، جو چالیں چلی انہوں نے۔ اب وہ چالیں کیا؟ جب یہاں پہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ چالیں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چلی گئی تھیں۔ مکرو، مکر سے ہے چال، تدبیر، جو چالیں چلی انہوں نے، وحاکہ، حاکہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گھیر لینا، اور گھیر لیا بے آل فرعون، آل فرعون کو، سوء العذاب، برے عذاب میں۔ یہاں پہ آگے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت ساری سازشیں کی گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھر رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے نکلے۔ انہوں نے تدبیریں کی، پورا لشکر، پورا لاؤ لشکر، ساری اشرافیہ، پوری فوج جو ہے پیچھے چڑھ گئی۔ انہوں نے تو اپنی چالیں چلی، لیکن اللہ نے وبال بے آل فرعون، اور پھر آل فرعون کو سوء العذاب، سوء عذاب کون سا؟ کہ وہ عذاب جو ہے وہ غرق کرنے والا عذاب، کہ اس میں سارے کے سارے جو ہے وہ غرق کر دیے، بچا لیا اس کو اللہ نے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ہو کی ضمیر جو ہے وہ اسی مرد مومن کی ہو کہ اللہ نے اس کو بچا لیا، اور کافر اور فرعون والے جو ہے وہ اپنی چالوں کی زد میں خود آ گئے اور اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تدعوننی، تم بلاتے ہو مجھے، تم مجھے کہتے ہو، لیکفر باللہ، کہ میں انکار کروں اللہ کا، میں نہ شکرہ بن جاؤں اللہ کا، واشرک بہ، اور شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، ما لیس لی بہ علم، جس کا مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، مجھے کوئی علم ہی نہیں ہے، کوئی تصدیق نہیں ہے، کوئی کسی کتاب میں نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ تم مجھے اس طرح بلاتے ہو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، جبکہ میں تمہیں بلاتا ہوں وَأَنَّ عَدُوكُمْ عَلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور یہ کہ میں تمہیں بلاتا ہوں غالب بخشنے والے کی۔ لا جرم، کوئی شک نہیں ہے اس بات میں، انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوۃ فی الدنیا ولا فی الآخرۃ، بات حقیقت یہی ہے کہ تم مجھے اس کی طرف بلاتے ہو جس کا دنیا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے پہلے ہم صرف یہ سمجھ لینا کہ دے کون سکتا ہے؟ جو خود مسئول نہ ہو کبھی بھی، کہ جس کا ہاتھ خود آگے پھیلا ہوا نہ ہو، وہی دے سکتا ہے۔ جو خود اپنے تئیں مانگتا ہو، جس کا ہاتھ خود اللہ کے سامنے پھیل رہا ہو، وہ کسی کو کیا دے گا؟ تو تم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تم مجھے اس طرف بلاتے ہو جس کو پکارنا نہ دنیا میں کوئی فائدہ دے سکتا ہے نہ آخرت میں۔ اور یاد رکھو انا مردنا الی اللہ، یاد رکھو لوٹنا ہمارا اللہ کی طرف ہے۔ کب لوٹنا ہے، کس لمحے جانا ہے، اس کی طرف جانا ہے۔ اس جانے سے پہلے مہلت کا فائدہ اٹھا۔ یاد رکھو کہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے۔ اور وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بِأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک، اور یہ کہ اسراف کرنے والے، حد سے گزر جانے والے، ہم اصحاب النار، دوزخی ہیں۔ لکھ کے دیا جا رہا ہے جو اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنائے گا، اللہ کے ساتھ خود شرک میں شریک ہوگا، اللہ کی زمین کے اوپر خود مختار بن جائے گا، اپنے نفس کا پجاری بن جائے گا، یاد رکھو وہ کون ہیں؟ ہم اصحاب النار، وہ دوزخی ہیں، وہ جہنمی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، کیا فکرہ کہا گیا ہے؟ ان قریب، جلد ہی تم میری باتیں یاد کرو، تمہیں یاد آئیں گی کہ یہ بات میں نے کہی تھی یہاں پہ۔ وَأُفَوِّضُ، اور میں سپرد کرتا ہوں امری الی اللہ، یہ ہے آخر میں حقیقی بات کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ ہر شخص کو اپنا معاملہ اللہ کے ہی سپرد کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کہتے ہیں اچھا میں نے یہ کر لیا، باقی اللہ جانے۔ یہ باقی کیوں اللہ جانے؟ اللہ سارا کیوں نہ جانے؟ ہم اکثر، ہمارے ہاں ایک ڈائلاگ جو ہے وہ ہوتا ہے، اچھا یہ کر لیا، باقی اللہ کی سپرد۔ باقی کیوں اللہ کی سپرد؟ ہر چیز ہی اللہ کی سپرد ہے۔
اللہ کی رضا کے ساتھ جو اللہ نے مجھے ایفرٹ دی وہ ایفرٹ میں نے کر لی ہے، بس ہر چیز کا قادر تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہاں پہ اور میں نے سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کے، مارنا مار دو، شہید کرنا شہید کر دو، عزتیں دینا جو کر دو، میرا اللہ تو ویکھن ڈیا نا، ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ جو ہے وہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جانے۔ اب دیکھیں بھرے دربار میں سے فوقہ اللہ سیئات، بچا لیا اللہ نے ان کی جو ہے وہ بدیوں سے، ان کی برائیوں سے، ان کی اس سازشوں سے جو وہ کر بیٹھے تھے اس کے خلاف کہ اس کو نقصان پہنچائیں گے، مار دیں گے، قتل کر دیں گے۔ کیونکہ پرٹیکولرلی ہو کی ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی اس لیے ہے کہ فرعون نے کہا تھا کہ مجھے زیادہ ضرور نہیں، مجھے چھوڑو کہ میں اس کو قتل کر دوں۔ تو دھمکی اس کو ان کو دی گئی تھی، نہ کہ اس شخص کو دی گئی تھی۔ تو بچا لیا اللہ نے اس کو ان کی اس دھمکیوں سے، ان کی سازشوں سے، ما کرو جو انہوں نے چالیں چلیں، وحاق بآل فرعون، اور گھیر لیا آل فرعون کو سوء العذاب، برے عذاب نے کہ کسی ایک شخص نے ایک پتہ تک نہیں ہلایا، اور ساری کی ساری 6 لاکھ کی فوج کہا جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری غرق ہو گئے رہ گئی۔ تو اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرنا ہے، اور سپرد کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرنا۔ توحید کا پیغام یہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی اور کے مت پکارو، خود رب کے بن کے بیٹھنا کیا ہے کہ دوسروں کے ہم حقوق غصب کرتے ہیں، جب ہماری گردن میں سریا آ جاتا ہے، جب ہم اللہ کے مقابلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہی اسراف ہے۔ اس اسراف سے بچیں، ان اسراف والوں کی سزا جو ہے وہ جہنم میں ہے۔ یہاں پہ اس مرد مومن کا جو خطاب جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، کس پیغام کے ساتھ؟ کہ حق کی بات کرو اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ اس دنیا والوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرو اس سے جس کے پاس ہم نے لوٹ کے جانا ہے، ڈرو اس سے کہ جس وقت ایک شخص جس نے ایسا ہی پیغام دیا تھا اور اس کو شہید کر دیا گیا تھا، تو ادھر سے وہ شہادت پائی اس نے، ادھر سے وہ جنت میں جو ہے وہ چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے کہا اوہو کاش کالا یا لیت قومی یعلم، میری قوم کو پتہ ہوتا کہ اللہ نے تو مجھے کتنی عزت دی ہے۔ اب ہوا کیا تھا کہ دنیا میں اس کی لاش کٹی پھٹی پڑی ہے، اس کے گھر والے عزیز و قارب اس کے اوپر رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، اور کوئی اس کو جو جرم کا کہ اس نے جو اس کو شہید کر دیا، بیچارے کے ساتھ یہ ہو گیا، افسوس کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کالا یا لیت قومی یار، کاش پتہ ہوتا میری قوم نے کہ مجھے بخش دیا، اور کتنی عزت اللہ نے دے دی۔ عزت کس بنا پہ دی؟ اس توحید کے سبق کے اوپر کہ وہ اس ایک اللہ وحدہ لا شریک اللہ کو پوجنے والا تھا، وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو جو ہے وہ شریک نہیں کرتا تھا۔ یہی پیغام ہے، انشاءاللہ کل آگے ہم اسے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ کل سے انشاءاللہ جو ہے وہ کلاس جو ہے ہم انیشلی 25 پہ کرتے ہیں، اور پھر ایک آدھ دن بعد اس کو 20 پہ لے جائیں گے۔ کل سے انشاءاللہ 25 پہ کلاس ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب۔